السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر باوقار حضرت عزیز ملت سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، ڈائز پہ تشریف فرما جملہ علماء ملت اسلامیہ، اس 50 سالہ عرس کی تقریب میں تشریف لانے والے پورے ہندوستان اور بیرون ہند سے عشاقان حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان، کل سے لے کر آج تک عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور میں آخری کڑی کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اشرفیہ کیا ہے اب سب جانتے ہیں، حافظ ملت کون ہیں سب مانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حافظ ملت کو سب جانتے ہیں۔ حافظ ملت کو جاننے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، مذہب کی ضرورت ہے، سیاست کی ضرورت ہے، لطافت کی ضرورت ہے، تہذیب کی ضرورت ہے۔ آسان نہیں حافظ ملت کو پہچاننا، ہاں ماننا ضروری ہے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ حضرت کی مبارک ذات کو ہر زاویے کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں حضرت کی زندگی کا جو ماحصل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو جامعہ کے احاطے میں آپ تشریف فرما ہیں، اس کا کنسپٹ حضور حافظ ملت کے اس نظریے کا حامل ہے جس نظریے کو وہ زمین پر عملی طور پر برپا کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کا نظریہ تحفظ شریعت ہے۔ حفظ کا کورس ہو یا تجوید کا کورس ہو، درس عالیہ کا کورس ہو یا درس نظامیہ کا کورس ہو، اشرفیہ کے احاطے میں تعلیم کا مقصد صرف تحفظ شریعت ہے، اور تحفظ شریعت کے لیے زاہد کی بھی ضرورت ہے، عالم کی بھی ضرورت ہے، سیاست کی بھی ضرورت ہے، بصیرت کی بھی ضرورت ہے، بصارت کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے،
ثروت کی بھی ضرورت ہے اور حکومت کی بھی ضرورت ہے۔ اسلامی شریعت کا نام ہے حکمرانی، اور حافظ ملت اسلام کے ماننے والوں پر اسلام کی حکمرانی کا یہ محل تعمیر کر کے گئے، اور انہوں نے ایسی نشان منزل دنیا کے سامنے رکھی کہ ان کے بعد بھی ان کے اس نظریاتی مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصلاح عمل، اصلاح معاشرہ، اصلاح عقائد، اصلاح اخلاق، تربیت، تنظیم، تحریک اور اس کی تعبیر، یہ حضور حافظ ملت کے مشن کا خلاصہ ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اشرفیہ کے دامن میں ہر طرح کا علم حضرت کا کنسپٹ تھا، حضرت کا نظریہ تھا، تو ہر علم ایک طاقت ہے، ایک ہتھیار ہے، ایک اوزار ہے، ایک پاور ہے۔ اس پاور کا استعمال کس کے لیے؟ اس پاور کا استعمال ہونا ہے تحفظ شریعت کے لیے۔ اب تحفظ شریعت میں اعمال کا بھی تحفظ، عقیدے کا بھی تحفظ، اخلاق کا بھی تحفظ، انکسار کا بھی تحفظ، اعتماد کا بھی تحفظ، اوقاف کا بھی تحفظ، قبرستان کا بھی تحفظ، مسلم پرسنل لا کا ٹوٹل تحفظ، یہ ہے تحفظ شریعت کا وہ کنسپٹ جو حافظ ملت نے دیا۔ الحاد و بے دینی کے مقابلے میں اشرفیہ کی فوج کو سامنے آنا ہوگا، حکومت کے باطل نظریات سے ٹکرانے کے لیے اشرفیہ کی فوج کو سامنے آنا ہوگا۔ داخلی اعتبار سے بھی اور خارجی اعتبار سے بھی تحفظ شریعت کا نظریہ نہایت ہی ضروری ہے، اور ہر دور میں داخلی اعتبار سے بھی تحفظ شریعت کے کارنامے علماء نے انجام دیے ہیں، اور داخلی تحفظ شریعت کے کارنامے بھی علماء نے انجام دیے ہیں۔ خارجی اعتبار سے اسلامی شریعت کی شبیہ کو مٹانے کے لیے فتنے کیسے برپا ہوتے ہیں؟ اسلامی شریعت کی شناخت مسجد سے ہے، اسلامی شریعت کی شناخت مدرسوں سے ہے، اسلامی شریعت کی شناخت اوقاف کی جائیداد سے ہے، اسلامی شریعت کی شناخت مسلمانوں کی تہذیب سے ہے، ان کے آثار سے ہے، مسلمانوں کی ذہن سازی سے ہے۔ اب آج دیکھیں آپ، داخلی طور پر اگر اسلامی شریعت کی شبیہ بگڑ رہی ہو تو علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور خارجی طور پر اگر اسلامی شریعت کو چیلنج دیا جا رہا ہو تب علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ آج خارجی طور پہ بھی اسلام خطروں کی زد میں ہے، داخلی طور پہ بھی شریعت کا چہرہ بری طرح سے مسخ کیا جا رہا ہے۔ میں ان دو پوائنٹ پر، حافظ ملت یہی دو کام چاہتے تھے، خارجی طور پہ بھی ہم ایک ایسی فوج تیار کر دیں کہ باہر کی کوئی بھی طاقت اگر اسلامی فکر و نظر کے اوپر غالب ہونا چاہے تو ہم اس کو قرآن کریم کی آیت سنا دیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ آج ہم اپنے ملک میں اسلام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے ملک میں اسلام کے سپاہیوں کا نام کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنے والے لوگوں ہی کا نام مسلمان ہے، اور اس مسلمان کی ذمہ داری داخلی اعتبار سے بھی شریعت کی حفاظت ہے اور خارجی اعتبار سے بھی شریعت کی حفاظت ہے۔ داخلی اعتبار سے جہاں جہاں شریعت مجروح ہو رہی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، وہاں مسلمانوں کے لیے اصلاح معاشرہ ناگزیر ہے، اور خارجی اعتبار سے حکومت اگر بے ایمانی کر رہی ہے
हुकूमत अगर मुसलमानों की शबीह बिगाड़ रही है, हुकूमत अगर शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में आड़े आ रही है, हुकूमत अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रही है, तो फिर ये उलमा की जिम्मेदारी है कि उलमा सही तरीके से खारजी एतबार से भी मैदान अमल पकड़ें और जाहिरी एतबार दाखिली एतबार से भी मैदान अमल पकड़ें। ये उलमा की जिम्मेदारी है। तो आज हालात क्या हैं हमारे? मस्जिदें महफूज हैं, खानकाहें महफूज हैं, मज़ारात महफूज हैं, औकाफ की जायदादें महफूज हैं, खुद मुसलमान महफूज हैं, मदारिस महफूज हैं। आज कोई चीज बदनसीबी से महफूज नहीं। इतनी बात तो सब जानते हैं। आप इस मुल्क के मालिक हैं, आप इस मुल्क में किसी के नौकर नहीं, और ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। हिंद को नाज है जिस पे वो निशानी तुम हो, ताज और लाल किला के यहां बानी तुम हो। आज तुमसे तुम्हारी हैसियत छीनी जा रही है, आज तुम्हारी मसाजिद पे हमले हो रहे हैं। तो ऐसे आलम में आपकी जिम्मेदारी क्या है और उलमाए ज़वील एहतराम की जिम्मेदारी क्या है? ये वो बर्निंग सुलगता हुआ टॉपिक है जिस पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। एक दौर आया था जब मुल्क तकसीम के मरहलों से गुजरा था। उस वक्त भी हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक आलिम का किरदार अदा किया था, एक मुजाहिद का किरदार अदा किया था, एक दानिश्वर का किरदार अदा किया था, एक मुदब्बिर सियासी रहनुमा का किरदार अदा किया था। और इरशादुल कुरान लिख करके उन्होंने फरमाया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अगर कोई तकरीर की है तो कांग्रेस के प्लेटफार्म से सियासी उनसुर भी उसमें मौजूद था, मगर हाफिज मिल्लत ने जो इरशादुल कुरान लिखा और हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा यह हिजरत नहीं है, तुम हिंदुस्तान छोड़ करके क्यों जाओगे, तुम अपने असलाफ को छोड़ के क्यों जाओगे, तुम मरने मारने के डर से क्यों जा रहे हो? जो खुदा तुम्हारी वहां हिफाजत कर सकता है वो खुदा तुम्हारा यहां भी हिफाजत कर सकता है। बहरहाल उस सिलसिले में आज जो हालात फिर से पैदा हो गए हैं, अब तकसीम का मामला नहीं है। कल मुल्क को तकसीम किया गया था, आज दिलों को तकसीम किया जा रहा है। आज आपके अंदर नफरत के बारूद पैदा कर दिए गए हैं। ऐसी सूरत में आपकी पूरी कौम मिन हैसुल मुस्लिम अपने आप को गैर महफूज समझती है। फिर जब ऐसे आलाम हालात आ जाएं तो आप क्या करेंगे? इन हालात में आप कैसे जिएंगे? इन हालात में आपको अपनी डगर कैसे दिखाई देगी? तो इन हालात में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कुरान आपको रास्ता दे रहा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, पहले मुसलमान होने का मतलब समझिए। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। ये आयते करीमा काफिरों से नहीं कह रही है, ये आयते करीमा मुसलमानों को मुखातब कर रही है। ऐ मुसलमानों, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, भूख से, प्यास से, वो नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे माल की बर्बादी से, वल अनफुस, तुम्हारी जान की हलाकत से, वस्समरात, तुम्हारे फलों से। और फल से मुराद आम का फल नहीं है, फल से मुराद तुम्हारे असगर हैं, फल से मुराद तुम्हारे अकबर हैं, फल से मुराद तुम्हारे अब्बास हैं, फल से मुराद तुम्हारे कासिम हैं, फल से मुराद तुम्हारी औलादें हैं। हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। लोग 420 रुपये में जन्नत अगर बांट रहे हैं तो फर्जी जन्नत उनको मुबारक हो। जन्नत इस तरह नहीं मिलती, जन्नत तलवारों के साए से गुजरने के बाद मिलती है। जन्नत के लिए अल्लाह कहता है कि अभी तो हमने तुम्हें आजमाया ही नहीं, तुम जन्नत के काबिल हुए भी या नहीं हुए। तो हजरत गिरामी इस बात को जहन में रखिएगा। आज कुदरत कह रही है कि हम तुम्हें आजमाएंगे।
ہم دیکھیں گے کہ آزمائش کے موقع پر تم ایمان کے کس پائیدان پہ کھڑے ہوئے ہو۔ آج آزمائش کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ دنیا ہمیں اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اب تک تو ہم بد عمل رہے، اب تک تو ہم بد عقیدہ رہے، اب تک تو ہم بد اخلاق رہے، اب تک تو ہم بد اتوار رہے، اب تک تو ہم نے اپنے معاشرے میں بے پناہ برائیاں پیدا کر دی۔ مگر جب زمانہ ہمیں مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، ہماری مسجدوں کو مٹانا چاہتا ہے، 1800 مسجدیں ٹارگیٹ پہ ہیں کہ ان مسجدوں کو ختم کیا جائے گا۔ خواجہ صاحب کا مزار ٹارگیٹ بنا لیا گیا ہے کہ خواجہ صاحب کے مزار کے ساتھ بھی مقدمہ بازی کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ سلگتے ہوئے مسائل نہیں ہیں؟ کیا ان مسائل پر آپ کی بیداری ضروری نہیں ہے؟ کیا ان مسائل کو جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ آخر جب اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے تو آپ کو اگر نہیں بتایا جائے گا تو بتایا کس کو جائے گا؟ آپ کو اگر راہ عمل نہیں دکھائی جائے گی تو دکھائی کس کو جائے گی؟ آج خواجہ صاحب کے مزار کو بھی چیلنج پہ لے لیا گیا ہے اور سنوائی کے لیے کورٹ نے ایکسپٹ بھی کر لیا، اور اسی کے ساتھ ایک شوشہ چھوڑا گیا آپ کی اوقاف کی جائیداد کو بھی ہڑپنے کا۔ آپ کی اوقاف کی جائیداد کے بارے میں یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ اوقاف ہے کیا۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین آرمی کے پاس ہے، فوج کے پاس۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ زمین ریلوے کے پاس ہے۔ تو ریلوے بھی حکومت کی ہے، آرمی بھی حکومت کی ہے۔ حکومت پورے ہندوستان کی زمین لے لے اگر ملک کے مفاد کے لیے، تو زمین ہم اپنی جان بھی اپنے دیش کی حفاظت کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر یہ جو وقف کی زمین ہے آپ کی، ریلوے کے بعد، آرمی کے بعد سب سے زیادہ زمین وقف کی جائیداد کی ہے، وقف کی املاک کی۔ یہ کس کی ہے؟ نہ حکومت کی ہے، نہ حکومت کے باپ کی ہے۔ یہ زمین آپ کی ہے، آپ کے باپ کی ہے۔ یہ زمین ہم نے حکومت کی زمین لے کر کے نہیں وقف کیا ہے، یہ ہم نے اپنی زمین وقف کیا، اور جو زمین وقف ہوتی ہے اس کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ بھارت کی دھرتی پر تقریباً 6 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہماری وقف ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کیوں وقف کیا تھا یہ زمینیں؟ اور یہ زمینیں بھی شریعت اسلامیہ کے دائرے میں آ رہی ہیں۔ وقف کی زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ ایک واقف جب وقف کرتا ہے کوئی زمین، تو پھر وہ اللہ کی زمین ہے۔ اب کسی مسلمان کی زمین نہیں، کسی غیر مسلم کی زمین نہیں۔ وہ زمین بیچی بھی نہیں جا سکتی، اس کا کوئی خریدار بھی نہیں بن سکتا۔ اب وقف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کچھ لوگوں نے مدرسوں کے لیے وقف کیا، کچھ لوگوں نے مسجدوں کے لیے وقف کیا، کچھ لوگوں نے اسکولوں کے لیے وقف کیا۔ وقف کی جائیداد واقف کی مرضی کے مطابق اس کی دولت کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ وقف کی جائیداد پر حکومت کی ناپاک نظر ہے۔ یہ وقف بل، یہ وقف ایکٹ بنا کب؟ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو۔ ملک کو دستور ملا 26 جنوری 1950 کو، اور 1955 میں پہلی مرتبہ یہ وقف بل آیا، وقف کا قانون بنا۔ سمجھیے بات کو، یہ آپ کی چیز ہے، یہ نہ مودی کی چیز ہے، نہ موزی کی چیز ہے۔ آج اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ 1955 میں وقف کا قانون بنا، اور وقف کی املاک کے لیے باقاعدہ منسٹری بنی، وقف بورڈ بنے، وقف کونسل بنی، مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں دی گئیں۔ اور اس کے بعد پھر 1995 تک، 1955 سے لے کر 1995 میں ترمیم پھر آئی۔ جو گڑبڑی تھی اسے سدھارا گیا، جو چیئرمین چورمین تھے ان کو نکالا گیا، تاکہ اس جائیداد کو اچھی طرح سے بچا کے رکھا جا سکے۔ مسلمانوں، اس کے بعد 2009 میں پھر وقف کی ترمیمی ایکٹ آیا، اور اس وقف کی ترمیمی ایکٹ میں کیا تھا؟ وقف کونسل میں صرف مسلمان ہوں گے،
ऑफिसर सिर्फ मुसलमान होंगे, जमीन आपकी है भाई, फैसले सिर्फ आपके होंगे। वक्फ बोर्ड जो बनेगा उसमें 11 मेंबर होंगे। 11 मेंबरों में कम से कम 6 मेंबर मुसलमान चुनेंगे और 5 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी। अक्सरियत मुसलमानों के चुने हुए मेंबर की होगी और फिर उन 11 मेंबरों में से वही मेंबर किसी को चेयरमैन चुनेंगे। गौर से सुन लेना बात, आज ये तुम्हारी गर्दन पे है खंजर। आज क्या कहा, वक्फ तरमीमी एक्ट बिल ले आए पार्लियामेंट में। अब क्या ला रहे हैं कानून, कोई मुसलमान मेंबर नहीं चुनेगा। 6 मेंबर मुस्लिम, ये भी मुसलमान, मगर मुसलमान अपनी बुनियाद पे चुनेंगे। 5 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी, वो भी मुसलमान होंगे। मगर कानून अब तक ये था। अब क्या आया तरमीमी बिल पार्लियामेंट में कि नहीं साहब, अब मुसलमान किसी को नहीं चुनेंगे। अब 11 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी और गवर्नमेंट ही चेयरमैन भी चुनेगी। एक नुकसान आपका ये किया जा रहा है, वक्फ काउंसिल के अंदर वक्फ की जायदादें 55,000 से ज्यादा जमीनें और 55,000 से ज्यादा वक्फ की जायदाद चोरों के हाथ में है। चोर गवर्नमेंट के हाथ में है, चोर मुसलमान के हाथ में है, चोर गैर मुस्लिम के हाथ में है। मुसलमानों ने भी चोरी किया है, गैर मुस्लिमों ने भी कब्जा किया है और चोर गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है, सूबाई गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है। होना तो ये चाहिए था कि तरमीमी ही अगर लाते तो ये लाते कि जो कब्जे में गए हैं उस कब्जे को निकाला जाए, इसकी हिफाजत की जाए, मगर ये नहीं। इसकी हिफाजत के लिए क्या था कानून, एक सर्वे कमिश्नर, खूब अच्छी तरह ध्यान में रखना, एक सर्वे कमिश्नर बनाया जाता था अब तक, जो पूरे सूबे का सर्वे कमिश्नर होता था। उसका काम क्या था, पूरे सूबे में वक्फ की जायदाद को सर्वे करके गवर्नमेंट के सामने ले आए और वो बताए कि वक्फ की जायदाद पूरे सूबे में इतनी है और इंक्रोचमेंट उसमें इतना हुआ है, मुसलमानों ने इतना नाजायज कब्जा किया है, गैर मुस्लिमों ने इतना नाजायज कब्जा किया है और गवर्नमेंट ने इतना नाजायज कब्जा किया है। सर्वे कमिश्नर का काम ये। तो एक कमिश्नर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हर सूबे में था। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, अब ये जो तरमीमी बिल आ रहा है, अब ये मिस्टर मोदी कहते हैं कि नहीं साहब, हमने सर्वे कमीशन को खत्म कर देना। अब सर्वे कमिश्नर खत्म है इस बिल में। अब ये काम किसको दिया जा रहा है, कलेक्टर साहब को, कि कलेक्टर सर्वे करेगा। तो भाई यूपी में एक सर्वे कमिश्नर था जो पूरे यूपी का सर्वे कर रहा था, उसका सिर्फ इतना ही काम था। यूपी में 80 जिले हैं तो 80 सर्वे कलेक्टर होंगे। अब ये कलेक्टर साहब के पास तो खुद ही इतना काम है कि उस काम से इनको फुर्सत नहीं। दूसरे हर कलेक्टर अपनी गवर्नमेंट का वफादार होता है, गवर्नमेंट जो चाहती है उससे वो करवाती है, गवर्नमेंट जैसी रिपोर्ट मांगती है वैसी रिपोर्ट उसको दे दी जाती है। तो कलेक्टरों ही के जरिए अगर सर्वे होगा और कलेक्टर ने 2 साल तक रिपोर्ट नहीं दिया, 5 साल तक रिपोर्ट नहीं दिया, तो आपकी जायदाद को कबाड़ा होकर के रह जाएगी। ये है मौजूदा तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो ये बिल हमारी जायदाद को हड़प कर लेना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई, रेलवे को तुमने बेचा, एयरपोर्ट तुमने बेचा, हिंदुस्तान की संपत्ति तुमने बेचा, पूरा मुल्क देख रहा है।
یہ وقف کی جائیداد یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے بھائی، یہ کسی سے نہیں دی گئی۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ایمانداری سے ہماری جائیداد ہمیں لوٹا دو، ہمیں تمہاری خیرات بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے بزرگ اتنا دے کے گئے ہیں کہ اگر ہماری جائیداد ہمارے ہاتھ کر دی جائے، خدا کی قسم نہ صرف یہ کہ مسلمان خوشحال ہو جائے گا، ہم اس ملک کے غیر مسلموں کو بھی رفاہ کی بنیاد پر، چیریٹی کی بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر، اسلامی قانون کی بنیاد پر اتنا دے دیں گے کہ جن کو 5 کلو چاول دے کر ان کا دین ایمان تم چھین رہے ہو، ہم بلا پیسہ، بلا ان سے کوئی معاوضہ لیے ہوئے ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہماری وقف کی جائیداد کی اتنی بڑی طاقت ہے، مگر اب یہ چھینی جائے گی۔ آپ سے کہا جائے گا کہ مسجد کا پیپر لاؤ۔ میں کہتا ہوں 100 سال پہلے جن لوگوں نے زمین دیا قبرستان کے لیے، اس وقت کوئی پیپر بنتا تھا کیا؟ 100 سال 150 سال پہلے جو مسجد بنی ہے اور کسی نے وقف کیا ہے زمین، کوئی پیپر بنا تھا کیا؟ اب آپ پیپر مانگیں گے، سروے کریں گے اور متولی سے کہیں گے پیپر لے آؤ، مسجد کے امام سے کہیں گے پیپر لے آؤ، اشرفیہ کی کمیٹی سے کہیں گے پیپر لے آؤ، تو جتنے لوگ بائی پیپر ہیں وہ بھی وقف کی ہے۔ جتنے لوگوں نے وقف کر دیا اور پیپر نہیں بنا تو زبانی طور پر بھی وہ وقف کی جائیداد ہے، اور اب آپ اس جائیداد پر نگاہ ڈال کر اس کو چھیننے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ پھر عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ پھر ان حالات میں اپنے حقوق کو لیجئے گا یا بزدلوں کی طرح سرنڈر کر جائیے گا؟ قرآن نے تو کہہ دیا ہے تمہیں ہم آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، موب لنچنگ کے ذریعے، تپتی ہوئی ریت پہ تمہیں ہم آزمائیں گے، تمہارے آشیانے پھونکے جائیں گے، ہم اس وقت دیکھیں گے کہ تم ایمان کی کس سیڑھی پہ کھڑے ہو۔ آج اس طرح سے آزمائش کا دور آ گیا ہے، تو ہم حکومت سے کوئی خیرات نہیں چاہتے۔ ہمارا حکومت سے صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم ہمارے معاملات میں انٹرفیئر مت کرو، تم ہماری جائیداد کے معاملے میں انٹرفیئر مت کرو۔ اور یہ بل لایا گیا، سنیے، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، 0 سناٹا ہے آپ اس معاملے میں۔ جب یہ بل آیا تو کتنے لوگوں کے ذریعے پاس ہوگا یہ بل؟ پارلیمنٹ میں کسی بھی بل کو پاس کروانے کے لیے 272 ایم پیز کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ تو پاس کروا لیے ہوتے پہلی ہی مرتبہ، مگر ان کے پاس 272 ایم پی ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کل 240 ایم پی ہیں۔ بل پاس کروانے کے لیے 272 ایم پی چاہیے۔ جب یہ بل آیا تو ہم لوگوں کے پیر کے نیچے سے تو زمین نکل گئی، ہم نے بھی دوڑنا پورے ملک میں شروع کر دیا۔ اب انہوں نے اپنی الائی پارٹیوں سے کہا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے کر اس بل کو پاس کر دیجئے۔ حکومت بنتی ہے کتنی سیٹ پر؟ 272 ایم پی ہوتے ہیں تب سینٹر میں گورنمنٹ بنتی ہے۔ بی جے پی کے پاس 272 ایم پی نہیں ہے، 240 ایم پی۔ باہر سے 52 ایم پی ان کی مدد کر رہے ہیں جو این ڈی اے کہلاتے ہیں، تب یہ گورنمنٹ بیساکھی پہ چل رہی۔ نتیش کمار کی بیساکھی پہ یہ گورنمنٹ چل رہی، بہار کے چیف منسٹر کی، آندھرا پردیش کے چیف منسٹر مسٹر بابو کی بیساکھی پہ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے۔ تو جب یہ گورنمنٹ دوسری بیساکھیوں پہ چلتی، ہم گئے، ہمارا پورا بورڈ گیا، نتیش کے پاس بھی گئے، چندرا بابو نائیڈو کے پاس ہم آندھرا بھی گئے، اور ہم نے ان سے کہا، صاف کہا کہ چندرا بابو نائیڈو چیف منسٹر آف آندھرا پردیش، بی جے پی کہتی ہے کہ ہم پاور میں آئے تو مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیں گے، اور آپ کہتے ہو کہ ہم پاور میں آئے تو مسلمانوں کو ریزرویشن دیں گے۔ آپ نے پاور میں آ کے ثابت بھی کیا، الائز آپ بی جے پی کے بنے ہوئے ہو، اور پاور میں آ کر بی جے پی آپ کے ہاں آ کے بول کی گئی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیں گے، اور چندرا بابو نے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کو ریزرویشن دیں گے، اور وہ پاس ہو گیا۔
चंद्रा बाबू नायडू ने कहा कि हम हर मस्जिद को 10,000 रुपया माहाना देंगे, वो भी पास हो गया। उन्होंने कहा हम हर इमाम को 10,000 रुपया माहाना देंगे। उन्होंने कहा हम हर मुअज्जिन को 5,000 रुपया माहाना देंगे। तो चंद्रा बाबू नायडू तो अपने आंध्र प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट में ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं। हमने उनसे कहा मिस्टर चीफ मिनिस्टर, इस बिल की आप हिमायत नहीं करेंगे, और अगर आप लोगों ने इस बिल की हिमायत की और ये बिल पास हो गया पार्लियामेंट में और मुसलमानों की गर्दन पर सियासी तलवार चल गई, तो फिर याद रखिएगा कि कैलेंडर की 30 तारीख आखिरी तारीख नहीं होती, उसके बाद फिर पहली तारीख आ जाती है। 5 साल की सियासी दुकान है आपकी। 5 साल के बाद हम आपके चप्पे चप्पे पे आएंगे, और जिस तरह मुसलमानों ने जितवाया है उसी तरह हम आपकी जमानत भी जब्त करवाएंगे। बड़ी सख्त बातें करके हम आए हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट में अपना बयान दिया, उनकी पार्टी के लीडर ने, कि हम इस बिल की हिमायत नहीं करते। समझ जाओ, इसको बेदार करना आपको बहुत जरूरी है। तो जब बिल उन्होंने पेश तो कर दिया था पास करवाने के लिए, मगर जब उन्होंने देखा कि 272 एमपी नहीं मिलेंगे, तो चोर दरवाजा हुकूमत ने देखा और उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। क्या होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? JPC। हर पार्टी के मेंबरानों को इकट्ठा करके एक पार्टी बना दी जाती है, और उसके हवाले यह कर दिया गया कि आप लोग इसको देखिए कि मुल्क की राय क्या है। अब पूरे मुल्क की राय तलाश करने लगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। वो लखनऊ भी आई, वो आंध्रा भी गई, वो आसाम भी गई, हर जगह गई। उन्होंने हम लोगों से सिग्नेचर मारा कि आप इस बिल की हिमायत करते हो या मुखालिफत। हमारे बोर्ड ने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में प्रचारों प्रसार कर दिया कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, आप लोग अपना सिग्नेचर भेजिए। अल्लाह के करम से 6 करोड़ मुसलमानों का सिग्नेचर गया कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। उसके बाद भी हर सूबे में दौरा होने लगा, और हम इस सेशन में जो 25 नवंबर से शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, हम डरे हुए थे कि इस सेशन में ये बिल आ जाएगा, मगर गवर्नमेंट 2 कदम पीछे हटी, इसलिए कि JPC ने यह कह दिया कि हम अभी रिपोर्ट देने की पोजीशन में नहीं हैं, हमें और टाइम चाहिए। गवर्नमेंट ढीली हुई। मैंने 24 नवंबर को लाखों लाख के मजमे में बेंगलोर की सरजमीन पे कहा, गवर्नमेंट ढीली हुई है, हमें ढीला नहीं होना है, हमें अपना मुतालबा बराबर जारी रखना है। एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, मुजाहरा हमारा बुनियादी हक है, पुरअमन मुजाहरा हम करते हैं और करते रहेंगे, और किसी भी सूरत में हम वक्फ की जायदाद से दस्तबरदार होकर गवर्नमेंट के गुमराह कुन नजरियात का शिकार नहीं हो सकते। आज ये बहुत बड़ा मसला आपके सामने है। तो अब इन हालात में डर के इस्लाम छोड़ दीजिएगा। इस्लाम को कोई खतरा नहीं, याद रखिएगा। किसी दौर में इस्लाम को खतरा नहीं था। खतरा आपके लिए है। इस्लाम को मिटाने की बात अगर कोई नापाक सोचता है तो भूल जाए। हलाकू खान ने भी सोचा था इस्लाम को मिटाने की बात। 18 लाख लाशें आपकी पटवा दी थी, आपके सर की खोपड़ी के मीनार बनवा करके उसने अपनी फतह का जुलूस निकाला था, और उसने बगदाद में ऐलान कर दिया कि आज हमने इस्लाम को खत्म कर दिया। मगर जिस जमाने में बगदाद में इस्लाम का सूरज गुरूब हो रहा था, ठीक उसी जमाने में इस्लाम का सूरज मलेशिया में निकल रहा था, इंडोनेशिया में निकल रहा था, जावा समातरा में निकल रहा था। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इस्लाम कहीं से नहीं खत्म होने वाला। इस्लाम की गारंटी रब्बुल आलमीन ने ली है, मगर आपकी गारंटी नहीं ली है। आपकी गारंटी के लिए परवरदिगार ने शर्त रखी है, और साफ साफ कहा है, वला तहनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। घबराना मत, डरना मत, बुज़दिली मत दिखाना, तुम्ही को हम गालिब करेंगे,
شرط یہ ہے کہ مومن اپنے کو ثابت کر دینا. ایمان شرط ہے. تو ہمارے وجود کی ضمانت ایمان پہ رکھی گئی. اگر ایمان ہے تو ہمارے وجود کی ضمانت ہے. پھر دوسری بات، اس دنیا فانی میں ہم آئے ہیں، ہم سوچتے ہیں راحت بھری زندگی گزار لیں. غور سے سن لو مسلمانوں، راحت والی زندگی لے کے تم پیدا ہی نہیں ہوئے ہو، گزارو گے کہاں سے؟ تمہیں پیدا کیا گیا مشقت میں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ یہ مشقت جھیلے. تو مشقت تو ہر حال میں جھیلنا ہے. پیدا ہوئے بلا مشقت کے، دودھ ملا بلا مشقت کے، بچپن گزرا بلا مشقت کے، جوانی میں جوتا توڑ رہے ہو بلا مشقت کے، بال بچوں کے لیے خون پسینہ بہا رہے ہو بلا مشقت کے، ہندوستان چھوڑ کے سعودیہ میں جا کر کے نوکری کر کے پیسہ کما رہے ہو بلا مشقت کے. انسان کی زندگی ہی مشقت سے بھری ہوئی ہے. قدرت نے انسان کے لیے یہی نیچر بنایا ہے. تو جب مشقت کے ساتھ باہر جا کر پیسہ کما کر یہاں گھر بنا رہے ہیں اور گھر پہ بلڈوزر چل رہا ہے، تو ایک گھر ایسا بناؤ نا یار جہاں بلڈوزر چلانے والوں کو اس گھر میں رہ کر دیکھو جہنم میں جل رہے ہیں. اس دنیا کو تو چھوڑ کے جانا ہے، گھر تو آخرت کا ہے. مجھے بتاؤ حافظ ملت نے کون سا مکان بنایا؟ حافظ ملت نے کون سی دنیا کی دولت جمع کی؟ مگر حافظ ملت نے مشقت انہوں نے بھی اٹھائی. کفر بھی مشقت اٹھاتا ہے، مومن کو بھی مشقت اٹھانا ہے. دونوں طرف سے جنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے سورما نکلتے ہیں، دونوں طرف سے کشتے کے پشتے پڑتے ہیں، دونوں مشقت کرتے ہیں. ایک نیگیٹو کرتا ہے، ایک پازیٹو کرتا ہے. آپ کو مشقت کرنا ہے تو راہ خدا میں کرنا ہے. یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اور قبر میں موت کے منہ میں چلے جانا زندگی کی انتہا نہیں ہے. انتقال کے بعد اصل زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے، اور اصل زندگی کی کامیابی کے لیے یہ مشقت بھری دنیا آپ کے لیے امتحان گاہ بنائی گئی ہے. آپ اس امتحان گاہ میں اپنے کو ثابت کریں کہ آپ مومن ہیں، مسلم ہیں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ سے آپ کا دین چھین لیا جائے. دین کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، آپ کا بگڑ جائے گا. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ دین چھوڑیے گا یا مکان چھوڑیے گا، دین چھوڑیے گا یا اپنا باغ چھوڑیے گا. اس لیے کہ جائیدادیں لوٹی جا رہی ہیں، آپ کی جلایا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے. صرف اس لیے ڈروایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیجئے، اور یہ کام کیا بھی جا رہا ہے. آپ لوگوں کو اطلاعاً بتا دوں، ہر جگہ دھرم پریورتن کا کام ہو رہا ہے. 8-10 مسلمانوں کو ابھی ان کا مذہب تبدیل کروایا گیا. مسلمان اگر کوئی ہو جائے تو قانون کے کوڑے پڑتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں ہوا اور کس نے کروایا، اور آپ دھڑلے سے مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو. آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. آپ مسلمانوں کی جائیداد لوٹ رہے ہو، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. آپ مسلمانوں کا گھر جلا رہے ہو، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. بلقیس بانو کے ساتھ ساموہک بلاತ್کار ہوا گجرال کی دھرتی پر، اور ان ظالموں کو جو قید کی سزا دی گئی تھی، اسی 15 اگست کو، پچھلے 15 اگست کو گجرات کی گورنمنٹ نے ان تمام ظالموں کو آزاد کر دیا. یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ مکان رہے چاہے نہ رہے، دین رہنا چاہیے. جائیداد رہے چاہے نہ رہے، دین رہنا چاہیے. یہ جائیداد جنت نہیں دلا سکتی، دین ضرور جنت دلائے گا. امتحان امتحان امتحان، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. پچھلوں کا امتحان ہوا کہ نہیں؟
آپ کا امتحان ہوا تو کون سی بڑی بات، آپ کے ہر روحانی باپ کا امتحان ہوا ہے، کس کا امتحان نہیں ہوا؟ خواجہ صاحب کا امتحان نہیں ہوا کہ غوث پاک کا امتحان نہیں ہوا، میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کا امتحان نہیں ہوا کہ امام زین العابدین کا امتحان نہیں ہوا، اور اوپر اٹھو تو حضرت نوح کا امتحان ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان ہوا کہ نہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب امتحان میں ہمارا ابراہیم پورا اترا تب ہم نے ابراہیم کو قوموں کا امام بنا دیا۔ بچوں کو خشک زمین پہ لے جا کے چھوڑا ہو، امتحان تھا یا نہیں تھا؟ نارے نمرود میں جا کر کے امتحان دیا یا نہیں دیا؟ وطن سے ہجرت کر کے امتحان دیا یا نہیں دیا؟ خود میرے مصطفیٰ نے امتحان دیا یا نہیں دیا؟ اور قدرت نے میرے مصطفیٰ کا بھی امتحان لیا یا نہیں لیا؟ مکہ چھوڑا، امتحان دیا یا نہیں دیا؟ یثرب بسایا، امتحان دیا یا نہیں دیا؟ صحابہ نے درد چھوڑا، امتحان دیا یا نہیں دیا؟ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بزدل نہیں بننا ہے۔ جب یہ حالات ہو گئے تو آپ بہت پیچھے چل کر اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ مکہ کے 13 سال والے اسلام پر نظر ڈالیے، آپ مدینہ والے اسلام کے ماحول میں نہیں ہیں، آپ مکہ والے اسلام کے ماحول میں ہیں۔ آپ مدنی دور والے اسلام میں نہیں ہیں، آپ مکی دور والے اسلام میں ہیں۔ مکہ میں ستائے گئے کہ نہیں ستائے گئے؟ مکہ میں مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ مکہ میں جلائے گئے کہ نہیں جلائے گئے؟ مکہ میں موب لنچنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مکہ میں مکانوں پہ قبضہ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ سب تو ہوا ہے اس 13 سالہ مکی دور میں میرے دوست۔ اس وقت اپنے نبی کے کیریکٹر پہ نگاہ ڈالیے، آپ کے نبی ہی آئیڈیل ہیں، آپ کے نبی ہی آپ کا نمونہ ہیں۔ اس وقت حضور نے کیسے لیڈ کیا تھا وہ مجھے بتائیے۔ اس وقت رسول پاک کیا کہہ رہے تھے جناب یاسر سے؟ فَاصْبِرُوا یا آلِ یاسر، صبر کرو آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ نبی پاک اس وقت لیڈ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ صحابہ کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ آگے آگے کون کھڑا تھا؟ ہجرت میں پیش قدمی کس نے کیا تھا؟ ہجرت میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے، میدان بدر میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے، میدان احد میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے، غزوہ احزاب میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے۔ جب جب وقت آیا ہے اور جب جب کفر و اسلام کی کشمکش آئی ہے، اللہ کا نبی آگے آگے ہے، نبی کی امت پیچھے پیچھے ہے۔ آج وارث انبیاء ہونے کا اگر دعویٰ ہے آپ کو تو آپ کو آگے آگے چلنا چاہیے۔ اس قوم کے گھر کی تباہی سے پہلے آپ میدان میں اتریے اور آپ بتائیے کہ اس قوم کے ہم رہنما ہیں، اس قوم کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ملک کے دستور نے اس ملک میں جینے کا حق ہم کو دیا ہے، آپ کو لیڈ کرنا ہوگا، آپ کو میدان میں آنا ہوگا۔ یہی قوم کیوں جیل جائے گی؟ میں صحیح آپ سے کہتا ہوں، اگر علماء نے وہ راستہ اختیار کر لیا، علماء نے اکٹھا ہو کے کہہ دیا کہ ہم اپنے دین کا سودا نہیں ہونے دیں گے، ہم مسلمانوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے، ہم اسلام کی آبرو پر اپنے تن من دھن کی قربانی دیں گے، عوام تو دے رہی ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پہل علماء کو کرنا چاہیے، لیڈ علماء کو کرنا چاہیے۔ رہبر ہونے کا دعویٰ ہے تو رہبری کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ صرف تقریریں کرنے سے رہبری نہیں ہوتی، صرف تحریریں لکھنے سے رہبری نہیں ہوتی۔ رہبری میدان عمل میں اترنے کے لیے آپ کو چیلنج کرتی ہے، آئیے اور میدان عمل میں اتریے۔ چند آدمی فرض کفایہ بنے ہوئے ہیں جو آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، مجموعی طور پر آپ کو یہ لڑائی لڑنی ہوگی۔ آج یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی مسلمانوں کہ اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا پالیسی بنانی ہے وہ پالیسی اخباروں کے ذریعے بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس قلعے پہ نگاہ ہے، اس زمین پہ نگاہ ہے، آپ کی مسجدوں پہ نگاہ ہے، آپ کے مزاروں پہ نگاہ ہے۔ معلوم نہیں کتنے مزار توڑ دیے گئے، کہاں کھڑے تھے آپ؟ معلوم نہیں کتنی مسجدیں توڑی گئیں،
کہاں کھڑے تھے آپ؟ ایک طرح سے آپ کو بزدل بنایا جا رہا ہے، دہشت گردی کے ذریعے آپ کو سیکنڈ نیشنل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنے حق سے کبھی دستبردار مت ہوئیے گا، آپ اپنا حق ڈٹ کے لیجئے گا، کوئی مائی کا لال آپ کا حق آپ سے نہیں چھین سکتا، ہم سے کوئی دوسری ہجرت نہیں ہونے والی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ زمین پہ بھی رہتے ہیں تو ہندوستانی ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی جاتے ہیں تو ہندوستانی ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، اسی زمین میں جانے والے ہیں، اور اسی زمین سے روز قیامت اٹھنے والے ہیں۔ مسلمان اپنی زمین بھی نہیں چھوڑے گا، اپنا ضمیر بھی نہیں چھوڑے گا۔ جاگنے کی ضرورت ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، ظلم سہنا بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی ہے، بے ایمانی ہونے بھی نہیں دینی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق کی حفاظت اور پاسداری کے لیے جگانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جگائیں، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکتا ہے آپ کو عملی اقدامات کے لیے کھڑا کریں۔ حضور حافظ ملت نے عملی اقدام کے لیے آپ کو کھڑا کیا تھا۔ حافظ ملت نے صرف یہ عمارت نہیں بنائی تھی، اس عمارت کے ساتھ ساتھ انسانیت سازی کی تھی، اور حافظ ملت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 50 سال تک یہ کارواں عزیز ملت کی قیادت میں جس شاندار طریقے سے چلا ہے، آپ ذرا سے دیکھو، جب آدمی کردار میں ڈھل جاتا ہے تو دنیا اس کی کیسی رسیہ ہو جاتی ہے، دنیا اس کی کیسی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ حافظ ملت کا کردار ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں میں بھی بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا، مگر جب عزیز ملت کو سربراہ اعلیٰ بنایا گیا، 29 سال کا نوجوان، رنگینیاں اسے پکار رہی تھیں، جوانیاں اسے پکار رہی تھیں، شباب اس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا تھا، دنیا بھر کی نئے رنگیاں اس کے سامنے تھیں۔ جاہل بھی نہیں تھا، وہ عالم بھی تھا، انجینئر بھی تھا، الیگیرین بھی تھا، مصباحی بھی تھا۔ 29 سال کی عمر میں کون کنٹرول کرتا ہے اپنے نفس کو؟ مگر واہ رے حافظ ملت، کس طرح آپ نے ہمیں اس سرمایے کی نگہبانی کرنے والا لیڈر دیا کہ اس نے 29 سال کی عمر سے لے کر آج 80 سال کی عمر تک بے داغ زندگی گزاری ہے، اپنے شاندار کیریکٹر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 20% کام حافظ ملت کے زمانے میں ہوا تھا، اور 80% کام اس 50 سال کے اندر حضرت عزیز ملت نے کر کے دکھلا دیا ہے۔ تو یہ مدارس اسی لیے ہیں کہ قوم کو نمازوں کی بھی یہ تبلیغ کریں، اور میدان عمل میں آ کر اپنے حقوق کی حفاظت کی بھی یہ تبلیغ کریں۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جب باہر کی طاقت دین پہ حملہ کرے تو بھی انہی علماء کی ذمہ داری ہے، اور جب اندر والے شراب پینے لگیں، اندر والے زناکاری کرنے لگیں، اندر والے جوا کھیلنے لگیں، اندر والے سود کھانے لگیں، مسلمان ہی اپنے اندر فیکٹری کھول لیں۔ 2 فیکٹریاں کھلی ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ 2 فیکٹری اس وقت ملک میں کھلی ہے، ایک حکومت نے کھولی ہے، ایک مسلمانوں نے۔ 2 فیکٹری، ایک فیکٹری کھولا حکومت نے، دوسری مسلمانوں نے۔ حکومت کی فیکٹری سے دہشت گردی نکلتی ہے، حکومت کی فیکٹری سے موب لنچنگ نکلتی ہے، حکومت کی فیکٹری سے مسجدوں پر حملہ نکلتا ہے، یہ حکومت کی اسپانسرشپ ہے۔ اور مسلمانوں کی فیکٹری سے کیا نکلتا ہے؟ بدعملی۔ مسلمانوں کی فیکٹری سے جوا، مسلمانوں کی فیکٹری سے شراب، مسلمانوں کی فیکٹری سے چوری سینہ زوری، مسلمانوں کی فیکٹری سے بدعملی بد اخلاقی، مسلمانوں کی فیکٹری سے ترک نماز نکلتی ہے۔ جمعہ کے دن مسجد بھر گئی اور 7 دن مسجد خالی۔ ہندوستانی مسلمان کس قبرستان میں رہا 7 دن؟ جمعہ کے دن مسجد بھر رہا ہے۔ یہ فیکٹری بدعملی کی مسلمانوں نے کھولی ہے۔ تو حافظ ملت نے اصلاح معاشرہ کا بھی انتظام کیا، اور حافظ ملت نے ہر فیلڈ کے لوگوں، ابھی ہمارے سارے علماء چیخ کے کہہ رہے تھے، ہر فیلڈ میں ہم پیدا ہوئے، ہر فیلڈ میں ہم پیدا ہوئے۔ دنیا بھر کی فیلڈ گنا دی گئی، سیاست کی فیلڈ نہیں گنائی گئی۔ بھائی سیاسی اعتبار سے طاقت ہوگی جبھی تو آپ لڑائی لڑو گے۔ انجینئر گنا دیا آپ نے، ڈاکٹر گنا دیا آپ نے، معلوم نہیں کیا کیا گنا دیا آپ نے۔
सियासी मुदब्बिरीन भी तो गिनाना, ऐसा नहीं कि अशरफिया ने पैदा नहीं किया था। अशरफिया का एक नालायक तालिब इल्म तुम्हारे सामने है, लोग 6 साल के लिए जाके आउट हो जाते हैं, ये 18 साल के बाद भी आउट नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है। हम, दीन क्या चाहता है? ताकत। दीन चाहता है हुक्मरानी, और कोई भी दीन हो बिला हुक्मरानी के नहीं चल सकता, बिला ताकत के नहीं चल सकता। अमल की ताकत हो, अकीदे की ताकत हो, दौलत की ताकत हो, सियासत की ताकत हो, दीन को हर तरह की ताकत चाहिए। इसलिए हाफिज मिल्लत का यह कंसेप्ट था कि हम हर ताकत को अशरफिया के पेट से पैदा करेंगे, और हाफिज मिल्लत ने हर ताकत को कुछ कम या कुछ ज्यादा अशरफिया के पेट से पैदा किया। बेशुमार उलमा, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुबल्लिग बेपनाह हैं, मुहर्रिर, मुकर्रिर बेपनाह, मगर अहले अशरफिया का सियासत में फर्ज किफाया है उबैदुल्लाह आज़मी। तो फर्ज किफाया से काम नहीं चलाना चाहिए, इतने लोगों को पैदा कर दिया जाए कि फर्ज किफाया की जरूरत नहीं हो, बल्कि ओरिजिनल फर्ज के साथ जमीन पे काम किया जाए। और ऐसा नहीं है कि हमारे उलमा में वो सियासी तदब्बुर नहीं है, इन्हें मैदान में निकलना चाहिए। मदरसों की, मुल्क की हिफाजत के लिए फौज है सरहद पे, फौज सरहद पे ना हो तो मुल्क की हिफाजत नहीं होगी। दीन की हिफाजत के लिए दीन की सरहद पर हर तरह के उलमा का होना जरूरी है, ताकि जिस रुख से जहरीला सांप आ रहा हो, कब्ल इसके कि कौम को डसे, उसके फन को कुचल के रख दिया जाए। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कह दी, और वक्त भी नहीं है, बहुत सारे तलबा की दस्तारबंदी भी होने वाली है। मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि परवरदिगार इस चमन को आबाद रखना, और ये आबाद रहेगा। इसमें गर्म पानी डालने वाले खुद अपनी गर्मी में जल के मर जाएंगे। इसकी तरफ नजरे बद उठाने वालों की आंख की शहतीर भी उन्हें जख्मी कर देगी। एक फकीर का लगाया हुआ ये पौधा है, एक दरवेश का लगाया हुआ ये शजर तैयबा है, और वो दरवेश ये कह के गया है, ऐ इस्लाम तू मत घबराना, ऐसा शजर लगा रहा हूं कि एक दिन आएगा कि तेरी छांव में कुरान और हदीस आराम करेंगे। हाफिज मिल्लत ने इस वीरान जमीन पर ऐसा शजर लगाया था कि आज कुरान और सुन्नत इस जमीन पे आराम कर रहे हैं, और उस शजर की आबियारी के लिए अजीज मिल्लत अपने खून का एक एक कतरा देकर ये साबित कर गए हैं कि वह नहन नफ्सा अनिल हवा की मंजिल से अगर आदमी गुजर जाए, नफ्स को अगर अपना माबूद बनाना छोड़ दे और माबूद बरहक के लिए नफ्स को कुर्बान कर दे, उसे अजीज मिल्लत बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिल्लत का अजीज आपको भी बनना है, आपके सामने जिंदा निशानी है, और हम लोग तो इनको देख करके अपनी आंखों की सैरी कर लेते हैं, इसलिए कि हमें वो सूरत दिखाई देती है जो आज मरकद मुबारक में है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें वो इनको देखें, और जिन लोगों ने इन्हें देखा है वो मेरी बातों को दलील के तौर पर सही और हक मानेंगे। इसलिए हजरात, एक चीज मैं पेश करके बात खत्म करता हूं। बात आई थी पैसों की, 1 लाख रुपया तो बंबई से मालूम नहीं कितना, पूरे हिंदुस्तान को बंबई पैसा दे रहा है, मालूम नहीं करोड़ करोड़ अरबों खरबों जा रहा है। तो लाख रुपया कलकत्ता से दिखा दिया गया और लाख रुपया बंबई से दिखा दिया गया। लाख रुपये से न इसका पेट भरना है, और ना मुझे अभी इस बात में यकीन है कि सारे मिसबाही हजरात एक आवाज पर 20,000 की शक्ल में यहां चले आएंगे और 20-20 हजार रुपये दे देंगे। मैं एक तजवीज पेश करता हूं, अगर हमारे हजरत को मंजूर हो तो वो तजवीज आपके लिए कारामद होगी, और इंशाअल्लाह अगर उस पर अमल हो गया, हर महीने में 10 लाख रुपया अशरफिया के पास आराम से आ जाएगा। तजवीज ये है, ये दौर है। देखिए,
ایک لڑکا ہے ولی رحمانی، آپ لوگوں سے بہت لوگ جانتے ہوں، بنگال میں حضرت، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کیا کہ مسلمانوں میں تمہیں ایک اسکول دینا چاہتا ہوں، زمین ہے میرے پاس، پیسہ نہیں ہے کہ تمہیں اسکول دوں، میں مسلمانوں تم سے صرف 100 روپیہ مانگ رہا ہوں، 100 روپیہ۔ میں وہاں وزٹ کرنے والا ہوں، 5 کروڑ سے زیادہ ایک سال میں اس کے پاس پیسہ آیا، اور اس نے خود اعلان کیا ہے کہ یہ 100 روپے کی برکت پر مسلم 100 روپیہ اس نے مانگا تھا۔ میں بھی تمام عشاقان رسالت سے، تمام اولیاء اللہ کے ماننے والوں سے، تمام اشرفیہ کے فداکاروں سے آج یہ اپیل کرتا ہوں، اور ضرورت پڑی تو سوشل میڈیا پہ بھی میں اپیل کروں گا کہ ہمیں زیادہ نہیں، کام آپ دیکھ رہے ہیں، کام بول رہا ہے، عمارتیں بول رہی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس نئی عمارت کی جو داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، اس کا بجٹ 5 کروڑ روپے کا ہے، 5 کروڑ کا بجٹ ہے اس کا، فاؤنڈیشن مکمل ہو گیا ہے، 10-10 فٹ کے پلرز بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ زمین ہم سے 5 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس موبائل ہے، اشرفیہ اپنا کوڈ دے دے، آپ صرف 100 روپیہ ڈال دیجئے، اور ہر مہینے 100 روپیہ ڈال دیجئے، کوئی زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ تقریر پورے ملک میں جائے گی، اور پورے ملک میں نہیں، بیرون ملک بھی جائے گی۔ میں ہر جگہ سے گزارش کرتا ہوں، 100 روپیہ آپ مہینے میں اشرفیہ کو دے دیجئے۔ ہم 1000 نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، ہم 500 روپیہ نہیں مانگ رہے ہیں، اور آپ دھیان رکھیے گا کہ ہر مہینے میں ہمیں اشرفیہ کو 100 روپیہ دینا ہے۔ آپ یقین مانو، اگر 1 کروڑ لوگوں نے ایک مہینے میں 100 روپیہ دے دیا تو 1 کروڑ روپیہ ایک مہینے میں آ رہا ہے۔ 10 لاکھ لوگوں نے اگر دے دیا تو 10 لاکھ روپیہ ایک ساتھ آ رہا ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، ذہن میں رکھ کر کے جانا۔ 50 سال کی ان خدمات کو دیکھ کر کے جا رہے ہو، حضرت کس طرح سے چل رہے تھے، پیر سے چلتے نہیں بن رہا ہے، مگر روحانی پیر اتنا طاقتور ہے کہ یہ بھی میں ان کے ساتھ اڑیسہ میں تھا، ابھی وہ پورے ہندوستان میں دوڑتے جا رہے ہیں، پورے ملک میں بے لوث خدمت کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کس لیے؟ شریعت کے تحفظ کے لیے، اوقاف کے تحفظ کے لیے، آپ کی املاک کے تحفظ کے لیے، آپ کی مسجدوں کے تحفظ کے لیے، آپ کے مدرسوں کے تحفظ کے لیے۔ اور یہی ایک سمندر ہے جس سمندر سے جو سمندر دریاؤں سے باج لیتا ہے، یہی وہ سمندر ہے جہاں سے علم کی نہریں نکلتی ہیں، یہی وہ سمندر ہے جہاں سے فکر کا سرچشمہ ابلتا ہے، یہی وہ سمندر ہے جہاں سے فضل و کرم کے آبشار پھوٹتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری طاقت کے ساتھ اشرفیہ کا ساتھ دیجئے، صرف 100 روپیہ۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان میں مسلمان کتنا ہے؟ 20 کروڑ مسلمان ہیں، عشاقان رسالت کی بہت بڑی تعداد ہے۔ 100 روپے کوئی بڑی چیز نہیں۔ آج یہ جو لاکھوں کا مجمع آیا تھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، گھر جانے سے پہلے اس کے کوڈ میں 100 روپیہ ڈال دیجئے گا۔ 100 روپے سے زیادہ اگر آپ ڈال رہے ہیں آپ کی مرضی، مگر 100 روپے اپنے اوپر فرض کر لیجئے۔ 1 لاکھ مسلمان اگر 100 روپیہ ڈالتا ہے، 1 کروڑ مسلمان اگر 100 روپیہ ڈالتا ہے، آپ سوچو، ایک ننھا سا بچہ، کل 26 سال اس کی عمر ہے، 1 سال میں 100 روپے کے نام پہ 5 کروڑ روپے اس کو مل گئے، تو اس کو نہیں مل سکتا؟ میری گزارش ہے، اور ذمہ داران اشرفیہ کو اگر یہ بات اچھی لگ رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چلانا چاہیے، اور اس کے انشاءاللہ نتیجہ خیز ثمرات سامنے آئیں گے۔ اخیر میں دعا ہے، پروردگار عالم، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، جو حق میری زبان سے نکلا وہ تیری طرف سے ہے، غلطیاں اگر ہوئیں تو وہ میری کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج کے اس جلسے میں بھی تیری بارگاہ میں
اپنی اسٹیج کی غلطی سے، اپنی زندگی کے ہر گناہ سے، ہر کفر سے، ہر شرک سے، ہر بدعت سے، ہر گناہ کبیرہ سے، ہر گناہ صغیرہ سے تیرے بندوں کو گواہ بنا کر کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں۔ میرے معبود میری توبہ کو بھی قبول فرما، اس پہ قائم رہنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ اسلام زندہ باد، اشرفیہ پائندہ باد۔ السلام علیکم۔